ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وقال تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتِ كل ذي فضل فضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، دنیا میں آج تک جو کچھ ہوا ہے اس میں کسی دنیاوی پلاننگ سازش کا اثر نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جو کچھ ہوا ہے اب تک اور آج جو ہو رہا ہے اور آئندہ جو کچھ ہوگا، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر اس دنیا میں کسی درخت کی کسی شاخ سے کوئی پتا بھی ٹوٹ کے زمین پہ نہیں گر سکتا۔ یہ ہمارا ایمان اور یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان کے دل میں یہ بات راسخ ہونی چاہیے کہ جو کچھ ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ ہوا ہے، نہ ہو رہا ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ جب کوئی غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتا ہے تو پہلے اس کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد اسے ایمان مفصل پڑھایا جاتا ہے، ایمان مجمل پڑھایا جاتا ہے، ایمان مفصل پڑھایا جاتا ہے۔ تو ایمان مفصل جو ہے یہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ آمنتو کا مطلب ہی ہے سمجھنا، ایمان کا مطلب ہے تصدیق، کسی کو سچا جاننا۔ کہتے ہیں یار آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں ہے، یہ جو اعتبار ہے نا اس کا نام ہے ایمان۔ بھئی میرا تو اس پہ پکا ایمان ہے، بھئی میرا تو اس پہ ایمان ہے۔ کیا مطلب؟ جو یہ کہے گا وہ بالکل ٹھیک ہے، مجھے اس کی بات پہ پورا اعتماد ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ تو ایمان کہنے کی چیز نہیں، یہ ماننے کی چیز ہے۔ کم قسمتی سے آج امت مسلمہ نے دین کی ہر چیز کو بطور ورد اور وظیفے کے لے لیا ہے۔ قرآن پڑھتے رہتے ہیں جیسے ورد کیا جاتا ہے، وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ وظیفہ پڑھنے والا، ورد کرنے والا یہ تھوڑی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس نے تو بس ایک تعداد پوری کرنی ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس تعداد کے پورا کرنے پر ایک جن میرے تابع ہو جائے گا، یہ اس کا ذہن بنا ہوتا ہے۔ لہذا اس نے ٹھکا ٹھک اس نے تعداد پوری کرنی ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ورد کر کے پڑھنا، وظیفہ کر کے پڑھنا۔ شریعت کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں ورد بنانے کو نہیں کہا گیا، وظیفہ بنانے کو نہیں کہا گیا، اسے سوچ سمجھ کر اپنے دل میں اتارنے کو کہا گیا ہے۔ ہمارے نبی ہر موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے، ہر موقع پر دعا، سواری میں بیٹھے دعا،
سواری سے اترے دعا، کھانا سامنے آیا دعا، کھانے کے دوران دعا، کھانا کھا چکے دعا، دسترخوان اٹھایا جا رہا ہے دعا، بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں دعا، نکل رہے ہیں دعا، گھر میں داخل ہو رہے ہیں دعا، گھر سے نکل رہے ہیں دعا، سردی زیادہ ہو گئی دعا، گرمی زیادہ ہو گئی اس کی بھی دعا۔ ہمارے نبی نے ان مواقع پہ بھی دعائیں مانگی ہیں۔ جب سردی زیادہ ہو جائے تو ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جب سردی زیادہ ہو جائے اور وہ کوئی کہے لا الہ الا اللہ ما اشد برد ھذا اليوم، لا الہ الا اللہ، افو آج کتنی سردی ہے، اللہم اجرنی من زمہریر جہنم، اے اللہ مجھے جہنم کی وہ جو ٹھنڈی وادی ہے نا اس کو کہتے ہیں زمہریر، اے اللہ مجھے جہنم کی اس ٹھنڈی وادی سے بچانا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جس آدمی نے، جس کو سردی زیادہ لگی اور اس نے یہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے پناہ دے دیتے ہیں۔ گرمی زیادہ ہو گئی، لا الہ الا اللہ ما اشد حر ھذا اليوم اللہم اجرنی من حر جہنم، اف کتنی گرمی ہے، اے اللہ یہ گرمی تو برداشت ہو رہی ہے، مجھے جہنم کی گرمی سے بچانا۔ جس نے یہ دعا مانگی اللہ اسے جہنم کی گرمی سے پناہ دے دے گا۔ ہمارے نبی نے ہر موقع پر دعا مانگی، ہر موقع پر دعا مانگی۔ اب آج کل دعا مانگتے نہیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں بھئی آپ نے دعا پڑھی ہے، تو پڑھنے کا زیادہ ماحول بن گیا ہے۔ ہر چیز کو وظیفے کے طور پر، ہر چیز کو ورد کے طور پہ پڑھنے کا ماحول بن گیا ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں وظیفے کے طور پر، صبح صبح دکاندار دکان پہ جاتے ہیں یاسین پڑھ کے جاتے ہیں، رحمان پڑھ کے جاتے ہیں، کوئی مزمل پڑھ کے جاتے ہیں۔ تو رحمان اور مزمل تو پتہ نہیں کیوں پڑھتے ہیں، یاسین شریف تو حدیث میں آتا ہے جو آدمی دن کے شروع میں یاسین شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے سارے دن کے سارے کام بنا دیتا ہے۔ تو اس کو اس لیے نہ پڑھنا کہ جیسے ورد اور وظیفہ ہوتا ہے، بلکہ اس کو سوچ سمجھ کے پڑھنا کہ یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو نماز بھی وظیفے کی طرح سے پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ ٹھکا ٹھک، سورت بھی ٹھکا ٹھک، رکوع کی تسبیح بھی ٹھکا ٹھک اور سجدے کی تسبیح بھی ٹھکا ٹھک۔ نمازی کو پتہ ہی نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اگر یہ پڑھنے کی بجائے اللہ سے مانگنے کی شکل میں ان الفاظ کو ادا کرے اور تلاوت کو پڑھنے کی بجائے سوچ سمجھ کے اللہ کا کلام سمجھ کے اس کو اپنی زبان سے دہرائے تو انسان کے دل پہ کتنا اثر ہوگا۔ جب آدمی سجدے میں ہوتا ہے تو کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، اے اللہ تجھ میں عیب کوئی نہیں، تو سارے عیبوں سے پاک ہے، تو میرا پروردگار ہے اور تو سب سے اعلیٰ ہے، تجھ سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے۔ اس قسم یہ تعریفی الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی آپ کی تعریف کرے آپ کتنے خوش ہوں گے؟ مولانا صاحب آپ کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے، آپ کے چہرے میں کتنا نور ہے، تو خامخواہ آدمی پھول جائے گا۔ تعریف کرے گا نا کوئی تو پھول جائے گا، اجی آپ تو بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، اللہ نے آپ کے ہاتھ میں بڑی شفا رکھی ہے اور مجھے بھی کسی نے بتایا اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوا ہوں، اور ماشاءاللہ آپ تو مریض کو اپنی اولاد سمجھ کے ڈیل کرتے ہیں۔ اس طریقے سے کوئی تعریف کرے تو ڈاکٹر پھول جائے گا۔ امام صاحب سے کوئی کہے کہ جی آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں تو مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے کعبے میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو امام صاحب پھول جائیں گے۔ تعریف سے آدمی کو خوشی ہوتی ہے۔ جب ہم اللہ کی تعریف کریں گے لیکن تعریف کے لہجے میں کریں گے تو اللہ کتنے خوش ہوں گے، جبکہ اللہ تو تعریف کے لائق ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے لا احد احب الیہ المدح من اللہ، دنیا میں کوئی اپنی تعریف سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اللہ خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ تعریف کے لائق ہے۔ بندے کی تعریف تو ویسی چاپلوسی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی کوئی تعریف کرے آپ بہت اچھے ہیں، 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 تو کسی کو خوشی ہوگی؟ کہے گا بھائی کون سا وظیفہ پڑھ رہے ہیں آپ، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ، دماغ کا علاج کراؤ۔ لیکن اگر کہے کہ جی آپ کے کیا کہنے ہیں، آپ تو بڑے اچھے آدمی، ایک ہی دفعہ کہا وہاں 10 دفعہ کہا تو کہہ رہے دماغ کا علاج کراؤ، یا ایک دفعہ کہا تو اگلا کھل جاتا ہے، پھول جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ جب ہم کہیں گے سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، تو یہ تعریف تو نہیں ہے، یہ تو وظیفہ ہے۔ جب ہم کہیں گے سبحان ربی الاعلی، اے اللہ تیرے کیا کہنے، عیب تو تجھ میں ہے ہی نہیں، ساری تعریفیں تجھ میں ہیں، تو سب سے اعلیٰ، تجھ سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کتنا خوش ہو۔ تو ایمان مفصل یہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے، سمجھنے کی چیز ہے۔
آمنتو کا معنی ہی ہے سمجھنا، دل کا اطمینان رکھنا کہ یہ جو کچھ میں آگے کہہ رہا ہوں مجھے اس پہ پورا اطمینان ہے، یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں، مجھے اس پہ اعتماد ہے، مجھے اس پہ اعتبار ہے، مجھے ان تمام باتوں میں سے کسی بات میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ آمنت باللہ، میں اللہ کو مانتا ہوں۔ ایمان لاتا ہوں کیا مطلب؟ مانتا ہوں کہ اللہ ہے۔ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں۔ آمنت باللہ، میں مانتا ہوں کہ اللہ ہے، وملائکتہ، اور یہ بھی مانتا ہوں کہ اللہ نے فرشتے بنائے ہیں، وملائکتہ وکتبہ، اور میں اللہ کی کتابوں کو بھی مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات کو اتارا، حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور کو اتارا، عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل کو اتارا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن کے 30 پارے اتارے۔ میں اس کو مانتا ہوں، دل سے تسلیم کرتا ہوں۔ ورسلہ، اور اللہ کے پیغمبروں کو بھی مانتا ہوں، سارے پیغمبروں کو مانتا ہوں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے میں ان سارے پیغمبروں کو مانتا بھی ہوں اور ان کو سچا مانتا ہوں۔ والیوم الآخر، اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ ایک دن مرنا ہے، اور پھر مرنے کے بعد قیامت کا دن آئے گا جس میں حساب کتاب ہوگا، اچھے کو اچھا بدلہ دیا جائے گا، برے کو برا بدلہ دیا جائے گا۔ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اس بات کو بھی میں دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ اچھے حالات بھی اللہ بھیجتا ہے اور برے حالات بھی اللہ بھیجتا ہے۔ ابھی ہم نے زندگی میں کتنی دفعہ پڑھا ہے، لیکن کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں نے کیا پڑھا، میں نے کیا پڑھ رکھا ہے۔ چونکہ اس کو سوچ کے نہیں پڑھا، اس کو سمجھا نہیں ہے، اس کو دل سے تسلیم نہیں کیا، لہٰذا برے حالات آ جائیں، کبھی اس کو قصوروار کہتے ہیں، کبھی اس کو قصوروار کہتے ہیں، کبھی اس پہ چڑھائی شروع کر دیتے ہیں، کبھی اس پہ برسنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی اس پہ لان تان شروع کر دیتے ہیں، کبھی اس پہ شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ دل سے یقین کیا ہوا ہوتا کہ سارے حالات اللہ بھیجتا ہے، سارے حالات اللہ بناتا ہے، سارے حالات اللہ بگاڑتا ہے، تو کبھی بھی یہ شکوے شکایتیں پیدا نہ ہو۔ بناتا بھی اللہ ہے، کسی کے حالات بن جائیں تو وہ پھول کر پتہ نہیں کیا بن رہا ہوتا ہے، غرور سے پھٹ رہا ہوتا ہے۔ اگر اس بات کا یقین ہوتا کہ سارے حالات اللہ بھیجتا ہے، یہ اچھے حالات یہ کوئی میرے کارنامے تھوڑے ہی ہیں، یہ تو میرے اللہ کی مہربانیاں ہیں کہ اس نے میرے حالات اتنے اچھے کر دیے ہیں، اگر اس بات کا یقین ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ حالات کو اچھا رکھتے۔ جن لوگوں کے حالات بہت اچھے ہوتے ہیں، ایک دم ڈاؤن ہو جاتے ہیں، ایک دم بدل جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کسی نے مجھ پہ کچھ کروا دیا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ کون سی مجھ سے ناشکری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو مجھ سے چھین لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ تب تک اپنے بندوں سے نعمتیں نہیں چھینتا جب تک کہ وہ اپنا انداز نہ بدلیں۔ جب وہ ناشکری پہ آ جاتے ہیں، جب وہ نافرمانی پہ اتر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کی نعمتیں ان سے چھین لیتا ہوں۔ اب اس طرف ذہن نہیں جاتا، اس لیے کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اس چیز کو پڑھا تو ہے، سمجھا نہیں ہے، اس کو دل سے تسلیم نہیں کیا ہے۔ اچھے حالات اللہ بناتا ہے، برے حالات اللہ بناتا ہے، اچھی تقدیر اللہ بناتا ہے، بری تقدیر اللہ بناتا ہے۔ اچھا اچھی کیوں بناتا ہے، بری کیوں بناتا ہے؟ اچھی بناتا ہے اپنی رحمت سے، اچھی بناتا ہے اپنے فضل سے، اور بری بناتا ہے انسانوں کے اعمال کی وجہ سے۔ کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ انسان کے حالات اللہ خامخواہ برے کر دے۔ بھئی خامخواہ اللہ کیوں برے کرے گا؟ جبکہ وہ ارحم الراحمین ہے، جبکہ وہ خیر الراحمین ہے، جبکہ وہ ودود ہے، رؤوف ہے، جبکہ وہ غفار ہے، غفور ہے، جبکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، جبکہ وہ کریم ہے، عفو ہے، تو وہ خامخواہ حالات کیوں خراب کرے گا؟ اس کو کیا ملے گا؟ اس حالات خراب کرنے سے اس کو کیا ملے گا؟ پریشانیاں بھیجنے سے اس کو کیا ملے گا؟ ظالموں کے مسلط کرنے سے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ حالات خراب کرتا ہے، انسانوں کے اعمال کی وجہ سے کرتا ہے، اور پھر حالات بھی کیوں خراب کرتا ہے؟ اس کے کرم پہ قربان جائیں۔ اس نے اپنے کلام میں کئی جگہ اس بات کی وضاحت کی ہے، میرے بندوں اگر پریشانیاں آئیں تو مجھ سے بدگمان نہ ہو جانا کہ خامخواہ اللہ پریشانیاں بھیج رہا ہے، خامخواہ اللہ تکلیفیں دے رہا ہے، بدگمان نہ ہونا۔ یہ پریشانیاں تم پہ اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ تم میری طرف رجوع کرو۔
وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ میں تم پہ ضرور پریشانیاں بھیجتا ہوں، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں بھیجتا ہوں۔ آخرت کی پریشانی کے مقابلے میں دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانی بھی ادنا اور چھوٹی اور حقیر ہے، خسیس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تمہیں پریشانیاں بھیجتا رہوں گا یہاں تک کہ تم میری طرف رجوع کرو۔ جب بچہ مانتا نہیں ہے تو باپ اسے سمجھاتا ہے، پھر نہیں مانتا پھر سمجھاتا ہے، پھر نہیں مانتا تو اس کی پٹائی کرتا ہے۔ تو اس کا پٹائی کرنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ باپ ظالم ہو گیا ہے، باپ جابر ہو گیا ہے، باپ کا دل پتھر ہو گیا ہے، باپ کا دل سیاہ ہو گیا ہے، بلکہ اس لیے مار رہا ہے کہ بچہ سدھر جائے۔ اس کا مارنا بھی رحمت ہے، اس کا مارنا بھی رحمت ہے۔ چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری دنیا میں کہیں بھی کسی کو بھی کوئی پریشانی جو لاحق ہوتی ہے وہ اس کے اپنے گناہوں کی سزا ہوتی ہے، اس کے اپنے گناہوں کا خمیازہ ہوتا ہے۔ اور میں اس لیے پریشانی بھیجتا ہوں کسی کے گناہوں کی وجہ سے تاکہ دو کام ہوں، اس کے دو فائدے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اس کے دو فائدے ہیں، لیذیقہم بعد الذی عملوا، تاکہ تمہارے گناہوں کی سزا تمہیں دنیا میں ہی مل جائے، اور یہ عارضی سزا تم بھگت کے صاف ستھرے ہو کر دنیا سے جاؤ تاکہ تمہیں جنت کا ٹھکانہ دیا جائے، اور جہنم کی جو ہمیشہ کی بھڑکتی آگ ہے اس سے تمہیں بچا لیا جائے۔ چھوٹی سزا دے کے بڑی سزا سے بچانا چاہتا ہوں۔ اس کو مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار تھے تو بیماری میں انہوں نے اپنی بیوی سے کچھ کہا، انہوں نے اس کے خلاف کیا، جان بوجھ کے نہیں کیا، کسی وجہ سے کیا، لمبی تفصیل ہے اس میں۔ انہوں نے اس کے خلاف کیا تو حضرت ایوب علیہ السلام کو آیا غصہ، بیمار تھے، غصہ آیا، فرمانے لگے ٹھیک ہو جاؤں گا 100 ڈنڈے ماروں گا تمہیں۔ کتنے ڈنڈے ماروں گا؟ 100 ڈنڈے۔ اب جب ٹھیک ہو گئے اور ٹھنڈے بھی ہو گئے، ٹھیک بھی ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے یا اللہ بیماری میں نے کہا تھا بیوی سے 100 ڈنڈے ماروں گا، تو 100 ڈنڈے ماروں گا تو بچے گی کیا؟ اب کیا کروں، میں نے تو قسم کھا لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 100 تن کے جمع کرو۔ کیا جمع کرو؟ 100 تن کے جمع کرو، اس کا بناؤ جھاڑو اور وہ کرو ٹچ تو تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ 100 لگ گئے نا۔ اللہ نے یہ ہیلا بتایا ان کو۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ جب تم میری نافرمانیاں کرو گے تو ان نافرمانیوں پہ جو میری سزا ہے آخر میں نے اس کو بھی تو سچا کرنا ہے نا۔ لہٰذا میں دنیا میں ہی تمہیں بیماریاں دے کر اور دنیا میں ہی تمہیں کنگال کر کے اور دنیا میں ہی تمہیں پریشانیوں میں مبتلا کر کے اور دنیا میں ہی تم پہ ظالم مسلط کر کے دنیا میں ہی تم پہ پریشانیاں بھیج کے تمہاری کی ہوئی کوتاہیوں کا کفارہ کر دیتا ہوں اور تمہیں آخرت کے ہمیشہ والے بڑے عذاب سے بچا دیتا ہوں۔ تو پریشانی بھی اللہ کی رحمت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا۔ ایک تو تمہیں پریشانی اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ یہیں صفائی ہو جائے، ایک اور لعلہم یرجعون، اور دوسرا اس لیے اگر ہے موت کا وقت تو صفائی ہو جائے، اگر ابھی زندہ ہو تو رجوع کر لو، اس لیے پریشانی بھیجتا ہوں۔ چنانچہ ہم نے دیکھا ہے جب انسان پہ پریشانی آتی ہے تو اس کی گردن کا سریا ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اس کے اندر نرمی آ جاتی ہے اور وہ دوڑتا ہے اللہ کی طرف، یا اللہ کمزور ہوں رحم فرما۔ بڑے بڑے متکبر، پریشانیاں آتی ہیں، حالات آتے ہیں، بچے مر جاتے ہیں، کوئی حالات آ جاتے ہیں، کاروبار کے دیوالی ہو جاتے ہیں تو بڑے بڑے متکبر موم ہو جاتے ہیں اور مسجد کی پہلی صفوں میں روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کے بعد اس پہ پریشانی بھیجے اور اس کو نرم کر کے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے۔ تو اچھے حالات بھیجتا ہے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اور برے حالات بھیجتا ہے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے، بندوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برے حالات بھیجتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اگر آپ اس آیت کا مفہوم سمجھ لیں، میں اس آیت کا مفہوم سمجھ لوں، ساری دنیا کے سارے پاکستان کے رہنے والے اس آیت کا مفہوم سمجھ لیں تو میرا خیال ہے یہ جو الیکشن کی آج کل ٹینشن ہے یہ بہت ہمارے لیے آسان اور ہلکی پھلکی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. جب لوگ ظلم و ستم پہ اتر آتے ہیں تو ہم ان ظالموں پہ ان کے ظلم کی وجہ سے ظالم مسلط کرتے ہیں. بھائی ظالم کیوں مسلط ہوتے ہیں؟ اپنے ظلم کی وجہ سے. جب عوام ظالم ہو جاتی ہے تو ان پہ حکمران ظالم آ جاتے ہیں. جب عوام منصف اور عادل اور رحم دل ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور ان پر ایسے حکمران بھیجے گا جو عادل ہوں گے، رحم دل ہوں گے اور دیانتدار ہوں گے. تو اس آیت سے بڑا ایک مسئلہ سلجھ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کون آئے گا، پتہ نہیں کون آئے گا، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، پتہ نہیں اگلے 5 سال کی کیا قسمت ہے، پتہ نہیں اگلے 5 سال کی کیا تقدیر ہے. ہر اگلے 5 سال ہمارے پچھلے 5 سالوں سے برے ثابت ہوتے ہیں. پتہ نہیں اب کیا ہونا ہے، پتہ نہیں اب کیا ہونا ہے. ہر طرف یہ ٹینشن ہے. جو خاص طور پہ میڈیا استعمال کرتے ہیں ان کو تو اس کی بہت ٹینشن ہے. جو اخبار پڑھتے ہیں ان کو تو اس کی بہت ٹینشن ہے. جو سیاسی حالات پہ نظر رکھتے ہیں ان کو اس کی بڑی ٹینشن ہے. جن کی نظر وسیع ہے ان کو اس کی بڑی ٹینشن ہے. جو بیچارے اپنی مسجد، اپنا گھر، اپنی دکان، ان کو اس کی زیادہ ٹینشن نہیں ہے. حالانکہ اس کی ٹینشن ہونی چاہیے، اس کی ٹینشن ہونی چاہیے. سیاسی احوال کی خبر رکھنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں ٹی وی لگا لے اور ساتھ ساتھ خبریں بھی چل رہی ہیں اور ساتھ ساتھ میوزک بھی چل رہا ہے. عجیب مولوی صاحب نے جمعے میں کہا تھا کہ سیاسی خبر رکھنی چاہیے. بھائی سیاسی خبر رکھنے کے لیے LCD ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی سیاسی خبریں پتہ چل جاتی. اپنے ملک کے حالات کی خبر رکھنا یہ ہر عوام الناس میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ اگر آپ کے ملک کی سیاست اچھی ہوگی تو آپ کے نیچے حالات بھی اچھے ہوں گے، معاشی حالات آپ کے اچھے ہوں گے، امن و امان آپ کا اچھا ہوگا، آپ کی جان، آپ کی مال، آپ کی عزت، آپ کی آبرو محفوظ ہوگی. اور اگر سیاست کے حالات خراب ہوئے تو یہ ساری چیزیں درم برم ہو جائیں گی. اس لیے جو لوگ گوشہ نشین ہو کر ان چیزوں سے پہلو تہی کرتے ہیں اور روح گردانی کرتے ہیں اور نظریں چراتے ہیں تو یہ لوگ دھوکے میں ہیں. یہ لوگ اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں، سارے ملک کا نقصان کر رہے ہیں، ساری امت کا نقصان کر رہے ہیں جو اس کے بارے میں فکر مند نہیں ہے. اور جو اس کی خبر رکھتے ہیں اس کے لیے دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں، اس کے لیے اسباب اپنانے میں لگے ہوئے ہیں، وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. لیکن بنیادی چیز یہ سمجھنے کی ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ فرماتے ہیں ہم ظالموں پر ظالم ہی مسلط کریں گے. تو الیکشن کا نتیجہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، کیا ہونا ہے. ابھی سے رزلٹ آ گیا، قرآن کی آیت ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اللہ فرماتے ہیں اگر تم ظالم ہی رہے تو یاد رکھو تمہارے حکمران ظالم رہیں گے. اگر تم نے ظلم سے توبہ کر لی، گناہوں سے توبہ کر لی، تم نے میرے ساتھ صلح کر لی تو تم پہ ویسے لاؤں گا جیسے تم چاہتے ہو. نیک لاؤں گا، دیانتدار لاؤں گا، عادل لاؤں گا، رحم دل لاؤں گا. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ہم ظالموں کو ظالموں پہ مسلط کرتے ہیں، نولی ان کا حکمران بناتے ہیں. کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس لیے کہ ان کے کرتوت ہی ایسے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اب کے الیکشن کا رزلٹ اچھا ہو، ہمارے ملک کو ہمدرد مل جائیں، ہمارے ملک کو خیر خواہ مل جائیں، ہمارے ملک کو دیانتدار مل جائیں، ہمارے ملک کو اچھے لوگ مل جائیں جن کے دل میں عوام کے لیے رحم ہو، جو بیت المال کے پیسے کو اپنے لیے حرام قرار دیتے ہوں، بیت المال کا ایک پیسہ بھی کھانا، اپنے بچوں کو کھلانا، اپنے اکاؤنٹ میں ڈالنا اپنے لیے حرام سمجھتے ہوں میرے دوستو، تو اس کے لیے پہلے مجھے اور آپ کو ایسا بننا پڑے گا. اگر میں دکاندار ہوں اور ناپ تول میں کمی کر رہا ہوں تو پھر نہیں ہوگا یہ کام. اگر میں کپڑے کا دکاندار ہوں اور میں دکھاتا ایک ہوں دیتا اور ہوں، اور ویرائٹ اور 2 نمبر کپڑا 1 نمبر کر کے بیچتا ہوں، رنگ اس کا اترنا ہے اور میں کہہ رہا ہوں اس کا رنگ بالکل نہیں اترے گا، پھٹ جائے گا، رنگ نہیں اترے گا، تو پھر میرے دوستو ایسے حکمران نہیں آئیں گے. جو ہم چاہتے ہیں کہ عادل ہوں، دیانتدار ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، ہر ایک کا دل میں احساس رکھتے ہوں، ایسے حکمران نہیں آئیں گے. اس آیت نے ہمیں ایک اٹل قانون دے دیا ہے، اللہ کی سنت دے دی ہے کہ اگر تم توبہ طائب ہو گئے اللہ تمہیں اچھے لوگ دے گا. اگر تم توبہ طائب نہ ہوئے اور پچھلوں سے تم نے سبق نہ سیکھا
تو اللہ پچھلوں سے بڑے ظالم لائے گا. کس لیے؟ تاکہ تم توبہ طائب ہو جاؤ، تاکہ تم اب رجوع کر لو. ہمارے نبی کا ارشاد ہے اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں. اگر تم شرابی ہو تمہارا حکمران شرابی ہوگا، اگر تم چور ہو تمہارا حکمران چور ہوگا، اگر تم ظالم ہو تمہارا حکمران ظالم ہوگا، اگر تم زانی ہو تو تمہارا حکمران بڑا زانی ہوگا. بھائی 5 آدمی سفر میں چل رہے ہیں، انہوں نے نماز کے لیے گاڑی روکی، اب نماز پڑھانی ہے. اب ان 5 میں سے ایک کو داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، اور باقی 4 کے سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے، اور ان کو ناظرہ بھی چندی صورتیں آتی ہیں، اور یہ جو ہیں یہ عالم ہیں. اب بتائیے نماز پڑھنے کا وقت آیا ہے تو ان 5 میں سے امام بننے کا حقدار کون ہے؟ جیسے قرآن آتا ہے بھئی نماز کی صورتوں میں، نماز کے علم میں، نماز کے مسائل میں ان 5 میں سے جو آگے ہوگا وہی امام بنے گا نا. زانیوں کا حکمران ان سے بڑا زانی ہوگا، چوروں کا حکمران ان سے بڑا چور ہوگا، ڈاکوؤں کا حکمران ان سے بڑا ڈاکو ہوگا، اور عادلوں کا حکمران ان سے بڑا عادل ہوگا، رحم دلوں کا حکمران ان سے بڑا رحم دل ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا کہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگو کے کھا رہے ہیں. کسی نے کہا امیر المومنین اپنی صحت کا خیال کریں، امت کو آپ کی بڑی ضرورت ہے، اچھا کھانا کھا لیا کریں. فرمایا کیسے کھاؤں؟ کیا امت مسلمہ کے سارے مسلمانوں کے لیے اچھا کھانا مہیا کر سکتا ہوں؟ دوسرے نہ کھائیں میں کیسے کھاؤں؟ اور فرماتے تھے دریائے فرات کے، دریائے دجلہ کے کنارے اگر ایک کتا پیاسا بھی مرا تو عمر سے پوچھو. لیکن یہ حکمران کن کے تھے؟ یہ حکمران تھے علی المرتضیٰ کے، یہ حکمران تھے عثمان غنی کے، یہ حکمران تھے ابو ہریرہ کے، یہ حکمران تھے امام حسن اور حسین کے، یہ حکمران تھے سعد بن ابی وقاص کے، یہ حکمران تھے زید بن ثابت کے، یہ حکمران تھے عبد الرحمن بن عوف کے، یہ حکمران تھے ابو عبیدہ بن جراح کے، یہ حکمران تھے خالد بن ولید کے، یہ حکمران تھے سارے عادلوں کے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا حکمران بنا دیا بڑے عادل کو. مامون الرشید بنو عباس کے خلفاء میں سے خلیفہ ہے. اس کو کسی نے کہا کہ آپ کیا خلیفہ ہیں؟ خلیفہ تو حضرت عمر تھے. کیسا عدل کا انہوں نے نظام چلایا اور کتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے حکومت کی. آپ حضرت عمر کیوں نہیں بن جاتے تو ساری دنیا آپ کی گرویدہ ہو جائے گی. فرمانے لگے تم ابو ہریرہ بن جاؤ میں عمر بن جاتا ہوں. تم تو چاہو کہ ویسے رہو اور میں بن جاؤں عمر تو تم تو مجھے کھا جاؤ گے. ہم چاہتے ہیں حکمران آئے جنید بغدادی جیسا، حکمران آئے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جیسا، حکمران آئے امام مہدی جیسا، حکمران آئے حضرت عمر جیسا. تو بھائیو ہم اپنے کرتوت بھی تو دیکھیں نا، جیسی روح ویسے فرشتے ہوتے نا. یہاں کے آس پاس کے محلے کا ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتا، جماعت سے نماز گھر میں ہی نماز پڑھتا ہے. اس سے کوئی پوچھتا بھئی آپ مسجد میں نماز نہیں پڑھتے؟ کہا یہاں نماز کیسے پڑھوں؟ یہاں مسجد میں شیخ سدیس تھوڑی ہیں پڑھانے والے. یہاں شریم ہو، شیخ عبد الرحمن سدیس ہوں، شیخ ماہر معیکلی ہوں تو میں نماز پڑھنے آؤں. مسجد نبوی کے امام شیخ حذیفی ہوں تو نماز پڑھنے آؤں. کہنے والا کہے گا اگر ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو مدینے جا، ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو مکے میں جا، یہاں تو انہی کے پیچھے پڑھنی پڑے گی. یہی کہیں گے نا اسے، یہ تو نہیں کہیں گے جی آپ کے لیے ہم انہی کو لے آتے ہیں. بھائی اگر حضرت عمر جیسا حکمران چاہیے تو لوٹ کے 1400 سال پیچھے چلے جاؤ، آپ بھی ایسے ہو جاؤ تو اللہ حکمران بھی ایسا بھیج دے گا. اور قرآن پاک کی ایک اور آیت وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم تمہارے حکمران ظالم بنائیں گے اس لیے کہ تم ظالم ہو. دوسری آیت استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پچھلے گناہوں کی معافی مانگو، آئندہ نہ کرنے کا مجھ سے وعدہ کرو، میں تمہارے حالات اچھے کر دیتا ہوں. یہ بھی قرآن کی آیت ہے. استغفروا ربکم، پچھلے گناہوں کی معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، آئندہ سدھرنے کا وعدہ کرو. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، میں خود تمہارے حالات ٹھیک کر دیتا ہوں، میرا وعدہ ہے تم یہ کر لو میں یہ کر لیتا ہوں. ہمارے 90% مسلمان نماز نہیں پڑھتے، 90% مسلمان نماز نہیں پڑھتے.
اتنی راتیں لمبی ہو گئی ہیں، اتنی راتیں لمبی ہو گئی ہیں، کوئی عشاء پڑھ کر 1-1.5 گھنٹے کے بعد بھی سوئے تو سوتے سوتے تھک جاتا ہے، لیکن پھر بھی فجر میں لوگ نہیں آتے۔ رمضان میں روزے نہیں رکھے کہ جی گرمی بہت زیادہ ہے، بھائی اب اس میں نہیں رکھے تو سردیاں چل رہی ہیں، اب اس کی قضا کر لو، وہ بھی نہیں کر رہے۔ اکثریت عورتوں کی بے پرد ہو چکی ہے، اکثر نوجوان بے حیائی کے راستے پہ پڑ چکے ہیں، بے حیائی کے راستے پہ چل پڑے، لڑکے لڑکیوں کی گیدرنگ یہ تو ایک معمولی چیز بن گئی ہے۔ کوئی شادی اس سے خالی نہیں، کوئی یونیورسٹی اس سے خالی نہیں، کوئی کالج اس سے خالی نہیں، کوئی شاپنگ مال اس سے خالی نہیں۔ جب ہمارے کرتوت یہ ہوں کہ لڑکے لڑکی کی گیدرنگ اس کو جرم نہ سمجھا جا رہا ہو، رقص سکھایا جا رہا ہو اور ناچ گانا اسکولوں میں سبجیکٹ بنا کے پڑھایا جا رہا ہو، تو پھر ان پہ حکمران پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جیسا نہیں آئے گا، ان پہ حکمران بھی کوئی ڈانسر آئے گا، ان پہ حکمران بھی کوئی موسیقی کا رسیا آئے گا، کوئی ناچنے والا گانے والا آئے گا، کوئی زانی آئے گا، شرابی آئے گا، اور زانی اور شرابی سے عدل اور انصاف کی امید رکھنا تو حماقت ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اب کے الیکشن عوام الناس کے حق میں ہوں اور ملک کے حق میں ہوں، تو میں توبہ کروں، آپ توبہ کریں، اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ کے سامنے روئیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کی سزا ہم نے بھگت لی، اب جو ہو گیا سو معاف کر دے، اب ہم تیری کوئی نافرمانی نہیں کریں گے۔ سارے مسلمان 5 نمازیں مسجد میں پڑھنے لگ جائیں، اپنے گھروں سے بے حیائی ختم کر دیں، لڑکیوں کے پاس بڑے بڑے موبائل انٹرنیٹ کے پیکیجز اور پتہ ہی نہیں باپ کو کہ کس سے بات کر رہی ہے، ویڈیو کال پہ بچی بات کر رہی ہے، نہ باپ کو پتہ ہے، نہ ماں کو پتہ ہے، نہ بھائیوں کو پتہ ہے، ہر گھر کا یہ حال ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم ان باتوں سے توبہ طائب ہو جائیں، اللہ ہمارے حالات کو ٹھیک کر دے گا۔ تو جمعے کا دن ہے، مبارک گھڑیاں ہیں، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی کر لیں۔ پچھلی زندگی پہ توبہ کریں، استغفروا پہ عمل ہو جائے گا، اور آئندہ برائی سے بچنے کی نیت کریں تو دوسری آیت کے دوسرے ٹکڑے پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ استغفروا ربکم، پچھلے گناہوں کی معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرو، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، میں تمہارے سارے حالات ٹھیک کر دوں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے، مجھ سے زیادہ وعدہ وفا کون ہو سکتا ہے۔ تو آپ سارے کے سارے بھائی اپنی ذات سے، اپنے اہل و عیال سے توبہ کرانے کا پکا عزم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں، اپنے سارے گھر سے توبہ کرائیں، اپنے محلے سے توبہ کرائیں، اپنے علاقے سے توبہ کرائیں، سارے حیدرآباد سے توبہ کرائیں، سارے سندھ، سارے ملک سے توبہ کرائیں۔ اللہ کی قسم اگر عوام توبہ کر لے، اللہ پاک ان کے حالات ضرور ٹھیک کرے گا۔ پھر نہ امریکہ کی سازش کچھ کر سکے گی، نہ اسرائیل کی سازش کچھ کر سکے گی، نہ ہندوستان کی سازشیں کچھ کر سکیں گی، نہ کسی اور کافر کی کوئی سازش آپ کے ملک پہ اثر انداز ہوگی۔ جب اللہ پاک آپ کے ساتھ ہو گیا، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو گئی، تو ساری دنیا کا کفر، ساری دنیا کے سازشی، ساری دنیا کے ملک دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اگر تم 2 کام کر لو نا تو دنیا کے سارے دشمن اپنی سازشیں بنا کے، اپنے پروپیگنڈے کر کے تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ ایک یہ کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھو، ان تصبروا، اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھو، وتتقوا، میرے نبی والی زندگی گزارنے کی کوشش کرو، میرے احکام کو پورا کرو، میری نافرمانی سے بچتے رہو۔ یہ 2 کام کر لو، ساری دنیا کے دشمن تمہارے خلاف جادو بھی استعمال کریں، حاسد تمہارے خلاف جادو اور تعویذ بھی استعمال کریں، جنات کو بھی استعمال کریں، ساری دنیا کے کافر تمہارے خلاف سازشیں کریں، تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتے اگر تمہارے اندر یہ 2 کام ہیں۔ تو میں بھی کر لیتا ہوں توبہ، آپ بھی کر لیں۔ توبہ میں کون سا خرچہ ہوتا ہے؟ خود بھی کر لیں، اپنے گھر والوں سے بھی کرا لیں۔ آج کے بعد نیت کر لیں کہ آج کے بعد اللہ پاک کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی، اپنے نبی کے طریقے سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کرنا۔ کون کون اس کا عزم کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے۔ 5 نمازیں شروع کر لیں۔ امام حسین نے کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ جو لوگ کہتے ہیں
ہمارا پیر ہمیں چھڑا لے گا، ہمارا مرشد ہمیں چھڑا لے گا، ہمارا وہ اور یہ ہمیں چھڑا لے گا، ان کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ امام حسین نے کیوں نہیں کہا میرا نانا چھڑا لے گا؟ ہمارے نبی پہ جب یہ آیت اتری نا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے نبی اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو آپ سیدھے اپنے قبیلے کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار فانی لا املک لکم من اللہ شیئا، اے عبد مناف بے شک تم میری برادری ہو، بے شک تم میری فیملی ہو، لیکن میں تمہیں قیامت کے دن اللہ سے نہیں بچا سکتا اگر تمہارے کرتوت ٹھیک نہ ہوئے، لہٰذا اپنے کرتوت ٹھیک کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا انتظام کرو۔ اور آپ اپنی پھوپھی کے پاس آئے، اپنے چچا کے پاس آئے، ان دونوں سے بھی یہی فرمایا۔ پھر آخر میں سب سے پیاری اپنی لختے جگر بیٹی فاطمہ، جن کے لیے آپ نچھاور ہو جاتے تھے، جب وہ آتی تھیں آپ بچھ جاتے تھے، ان کی تکلیف سے رنجیدہ ہوتے تھے، ان کی خوشی سے خوش ہوتے تھے، ان کے پاس آئے اور فرمایا یا فاطمہ بنت محمد، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، سلینی من مالی ما شئتی، میری بیٹی جتنا تجھے مال چاہیے مجھ سے مانگ لے، میں تجھے مال دے دوں گا، لیکن جہنم سے بچنے کا انتظام تمہیں خود کرنا پڑے گا۔ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن میں تجھے اللہ کے سامنے، میری بیٹی ہونا تجھے اللہ کے سامنے جہنم سے نہیں بچا سکتا، میری بیٹی ہونا تجھے نہیں بچا سکتا، تجھے عمل کرنا پڑے گا۔ اس لیے بھائیوں پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھنے کی سارے بھائی نیت کرو۔ نماز کا ٹائم آ جائے دکانیں بند کر دو، پیٹرول پمپ بند کر دو اور لکھ دو وقفہ برائے نماز۔ پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا کہ جب اذان کی آواز جب مسجد سے گونجے ہمارے بازار بند ہو جائیں، ہمارے شٹر نیچے ہو جائیں۔ پتہ نہیں وہ دن کب آئے گا۔ جس دن وہ آئے گا اس دن آپ دیکھیں گے کہ آپ کے حکمران وقت کے ولی ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، رحم دل ہوں گے، عوام کے لیے رونے والے ہوں گے، خود بھوکے رہ کر اوروں کو کھلانے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔